अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि अब आने वाले वक्त में दीनी मदरसों में रामायण, महाभारत और कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और ये मुहिम शुरू हो चुकी है। यानी मरकज़ी हुकूमत की एक स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू किया गया, अनकरीब सारे मुल्क में ये लागू किया जाएगा। शेख शफी हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए मुजाहिद हाशमी ने सारे तफसीलात बताई। देखते हैं सपोर्ट। इसकी क्या वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, बीजेपी इस बात का ऐलान कर रही है कि हम इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और इब्तिदाई से उनका ये मंसूबा रहा है कि इस मुल्क से जो दस्तूर का जो सबको हक़ हासिल है, दस्तूरी हक़ जो हासिल है, क्योंकि दस्तूर एक दलित का बनाया हुआ, अम्बेडकर का बनाया हुआ है, इन दस्तूरी हुकूक़ को यहाँ के शहरियों से छीन लिया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको लाजमी है कि वो जो है इस्लाम दुश्मनी के इक़दामात करते जाएं। क्या कि 6700 ज़ातों में मुनक़सिब इन हिंदुओं को एक हिंदू होने का जो है उनको एहसास पैदा किया जाए, इस्लाम दुश्मनी का ऑक्सीजन देकर हिंदू मज़हब को ज़िंदा रखा जाए। क्योंकि जब तक जो है वो इस किस्म के इक़दामात नहीं करेंगे, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। उनके आगे बहुत से अज़ाम हैं, क़दम ब क़दम ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि ये लोग ऐसा करेंगे। जहाँ तक दीनी मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, तो इत्तलात के मुताबिक 100 मदारिस में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये जो है उसका नाम दिया गया है इंडियन कल्चरल नॉलेज के नाम पर। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के ज़िम्मेदार के तहत शायद है ये। तो ये इसमें लाजिम कर दिया गया है कि दीनी मदारिस में वो लोग भगवद गीता पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, वेदास पढ़ाएंगे और योगा करवाया जाएगा, सरस्वती वंदना कराया जाएगा, सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि गाय की सेवा किस तरीके से की जाती है, काश्तकारी किस तरह की जाती है। तो और जो है इसमें संस्कृति पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है सब किस नाम पर किया जा रहा है? सवाल ये है कि ये किस नाम पर किया जा रहा है? ये कि जो मुल्क का जो तहजीब जो है, मुल्क की तहजीब, इसको करार दिया जा रहा है। क्या मुल्क की तहजीब सिर्फ हिंदू मज़हब है? तो इस मुल्क की तहजीब पर अगर आप नज़र डालें तो पता ये चलेगा कि इस मुल्क में हमको जो झलक मिलती है वो अरबी तहजीब की मिलती है, तुर्की तहजीब की मिलती है, ईरानी तहजीब की मिलती है, अफ़गानी तहजीब की मिलती है और मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ जो है यहाँ पर अपनी तहजीब पाई जाती है, कल्चर पाया जाता है। क्योंकि कहीं पर अगर जो है राम की जो पूजा करता है तो किसी और रियासत में जो है राम को जलाया जाता है और जो है किसी और की पूजा की जाती है। 33 करोड़ खुदाओं के जो है ये मानने वाले लोग आखिर किस अंदाज से जो है ये इल्म के नाम पर मुसलमानों को क्या सिखाना चाहते हैं? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल की गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इल्म हासिल करो, खा इसके लिए तुमको चीन भी क्यों ना जाना पड़े। ज़ाहिर है चीन में जो है कोई कुरान का इल्म तो हासिल नहीं होता था, लेकिन तमाम उलूम जो हैं, खा वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या इंसानी अक़दार हों, इंसाफ का जो है उसूल हो, सारे के सारे आपको जो है तालीम जो मिलेगी, आपको सब के सब वो कुरान का माक़स होगा। अब रही बात कि इसमें जो है ये सूर्य नमस्कार करवाए जाने की जो बात है, ये पढ़ाए जाने की वाली जो बात है, दरअसल ये मुसलमानों को इस्लाम के अक़ीदे तौहीद पर ज़रब लगाने के लिए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए उनका एक मंसूबा है। क्योंकि हम अल्लाह से हटकर किसी की इबादत करने वाले हम नहीं हैं, अल्लाह ही खालिक है। हाँ, हिंदू लोग जो मखलूक की इबादत करते हैं, वो जो चाँद की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, शर्मगाहों की इबादत करते हैं, वो जो है गाय की इबादत करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, इबादत समझकर गाय का पेशाब भी पी लेते हैं वो लोग।
ہمارے پاس جو ہے گندی چیز کو یقیناً گندا سمجھتے ہیں. جو گندا ہے وہ گندا ہی رہے گا. ہمارے پاس طہارت کے اصول ہیں، لیکن یہ جو ہے اس قدر جو ہے اپنے اقتدار کے نشے میں اس قدر جو ہے یہ لوگ بڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپے سے باہر ہو گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم یہ قانون پر جو عمل آوری کروا کے رہیں گے. اس کا نام دیا گیا بھارتیہ جنتا پرمپرا، ہندوستانی تہذیبی علوم. تو آپ کی تہذیب کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں ہے. ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں بلکہ سنسکرت کا ایک تہذیب کا نام ہے. تو پھر جو ہے آپ کو پھر یہ پڑھانا پڑے گا کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے کتنے رامائن ہیں. والمیکی کی رامائن بھی پڑھیں گے آپ، تلسی داس کی رامائن پڑھیں گے، اور جو 100 رامائن ہے کون سے رامائن آپ پڑھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے رامائن پڑھیں گے، کس رامائن کو آپ صحیح سمجھیں گے، کس رامائن کو غلط آپ بتائیں گے. کیونکہ ایک رامائن دوسرے رامائن سے ٹکراتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. تو کیا انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو مسلمانوں کے عقیدے میں آپ جو ہے ٹھونسنا چاہتے ہیں؟ آپ جو اگر دعویٰ کرتے ہو کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ تو کیوں آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دینی مدارس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ اکبر کی یہ صدا اس ملک میں اس سرزمین پر چلنے نہ پائے. یہ آپ کا جو ہے عزم ہے، آپ کا یہ حوصلہ ہے، آپ کا یہ ارادہ ہے. بلکہ آگے چل کر آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے ساری دنیا میں ہندو مذہب کو جو ہے جاری کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، نافذ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی آپ بات کرتے ہیں. لیکن جو ہے آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آج آپ کو جو گدی جو ملی ہے، آپ اقتدار جو ملا ہے، تو اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی. وہی دینی مدارس تھے، وہی علماء اکرام تھے جو آزادی کی تحریک کو چلائے تھے. اس وقت آپ تو جو ہے انگریزوں کے اعلی کار تھے، جیل میں رہا نہیں گیا آپ سے. کئی 2500 خطوط آپ نے انگریزوں کو لکھے، معافی طلب کی، ان کے وفادار آپ رہے، اور آزادی کی تحریک چلانے والے اور گاندھی جی کے قاتل آپ ہیں، گوڈسے کے پجاری آپ ہیں. پھر جو ہے آپ یہ جو ہے جو لے کر چل رہے ہیں یہ مدرسہ، کہ یہ مدرسوں کو نشانہ بنانے کی جو بات ہے، تو مدرسوں کو نشانہ بنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے؟ تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم سب کیا آپ کے پاس ہے؟ کہ دیکھیے اگر سورہ رحمان کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ نے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی. ایک ہی مثال اگر میں دوں کہ آسمان کو اس نے اپنے جو ہے ایک بیلنس پہ ٹھہرا کیا ہے. کیا مجال کے جو ہے ذرا ایک ذرہ برابر بھی ہٹ جائے؟ تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ تدبر کرو، قرآن پر غور و فکر کرو، اور آپ تحقیق کرو، اور جو علم حاصل کر کے آپ انسانیت کو فلاح پہنچاؤ، آپ بھلائی پہنچاؤ. آپ کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے علم کی برتری کو جو اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اب ٹکرائیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے آپ کے ان علوم کے جو ہے مسلط کرنے کی وجہ سے مسلمان ڈریں گے، ہم ہرگز نہیں ڈریں گے. ہم سنسکرت سیکھیں گے ایک زبان کی حیثیت سے، لیکن آپ کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں کہ آپ ہم پر زور و زبردستی کریں. آپ کو زور و زبردستی کرنے کا کیا حق حاصل ہے آپ کو؟ ارے مسلمان تو وہ ہے جس نے گیتا کا، رامائن کا، ویدوں کا اس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اردو میں ترجمہ کیا. ہم کسی بھی مذہب سے کوئی بغض عناد رکھنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے ہم حامل ہیں جو حق کو حق، باطل کو باطل، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. آپ اس انداز کی کوششوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے جو ہے مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اور یہ کریں گے آپ کے دینی مدارس میں جو ہے آپ سورہ نمسکار کروائیں گے، تو ہم ہرگز سورہ نمسکار کرنے والے نہیں ہیں. ہم سورج ہمارا خادم ہے، ہم وہ جو مخلوق ہے، ہم خالق کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے. آپ کی اس بات کا پورا حق حاصل ہے.
لیکن ہمارا بنیادی عقیدہ جو حق کی بات ہے، جس بات کی ہم تبلیغ کریں گے، آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے دماغ کو لڑائیں کہ خالق بڑا ہوتا ہے یا مخلوق بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی مورتی کو بنا کر اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم خالق حقیقی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ویدوں کے جو ہے آپ تعلیم اگر آپ دیکھ کے حاصل کریں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا ہمارا جو خالق ہے وہ ایک ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں ہوا، اس کو کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ کو اپنے ویدوں میں مل جائے گی، لیکن آپ اس حقیقت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کس بات کو آپ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، کس مرضی کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں آپ، بجائے اس کے کہ اس حقیقت کو آپ قبول کر لیتے، اس پر ایمان لاتے۔ محض اپنے جو ہے ایک غرور، تکبر اور اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ایک مذہب کے طور پر اس کو زندہ رکھا جائے، تو مسلمان اور اس کو جو ہے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر دینی مدارس کے ذمہ داران اور مسلم قائدین، مسلم جماعتوں کے ذمہ داران اگر ان احکامات کے باوجود بھی اگر خاموش بیٹھے تو تعجب کی بات ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کر رہا ہے؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس کے خلاف انشاءاللہ العزیز عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ آج آپ نے ہم پر جو ہے حملہ کیا ہے، کل آپ جو سکھوں کو کریں گے، پرسوں آپ جو کرسچنوں کو کریں گے، کہ کسی اور کو یہ مداخلت کریں گے آپ کہ آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، وہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اپنی مرضی مسلط کرنے کی بات آپ چھوڑ دیں، اسی لیے کہ اس ملک کے ان کی اپنے مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس کے لیے ہم آگے جو حالات آئیں گے ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً پورا تیار ہیں۔ یہ آپ نے 100 دین مدارس کو بھی یہ تعلیم شروع کی ہے، آگے اس سال کے ختم تک 500 مدارس میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا عزم ہے، آپ کا حوصلہ، آپ کا پروگرام ہے، لیکن آپ کی یہ مرضی انشاءاللہ العزیز نہیں چلے گی اور حق کو غلبہ حاصل ہو کے رہے گا۔ آگے جو حالات آئیں گے اور ہم اس کے انشاءاللہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہمارے جمہوری حقوق کی جو ہے پاسداری ہو۔ ہم اپنے حق کو جو ہے ہرگز نہیں کھوئیں گے، بلکہ ہم ایک مومن کی حیثیت سے اس روئے زمین پر ہم زندہ رہیں گے اور اسی حیثیت اور اعتبار سے اللہ کے جو احکامات ہیں اسی اعتبار سے اس روئے زمین پر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔